علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سار افتخار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کا کورس بالکل نیا آ چکا ہے، ساری کتابیں چینج ہو گئی ہیں، تو اردو کی بھی کتاب چینج ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں اب سبکن انشاءاللہ ساری کتاب کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی تشریحات ہوں گی، اسباق ہوں گے، غزلیات ہوں گی، گرامر ہوگی، تو انشاءاللہ ایک ایک سبق کر کے میں اس کو آگے چلاؤں گا۔ تو آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے تاکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے ہی ہمیشہ حاضر رہوں اور ساری کتاب جو ہے وہ میں مکمل کر لوں۔ تو آج انشاءاللہ میں اس کتاب کو شروع کر رہا ہوں۔ اب اس میں کوشش میں پوری کروں گا کہ ایک لیکچر میں ایک سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ آج میں حمد سے شروع کر رہا ہوں، حفیظ طائب کی لکھی ہوئی حمد ہے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک خاص بات توجہ سے سن لیں کہ چونکہ بچے اب بالکل نیا میٹرک کر کے آئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ میٹرک کے پیپر میں جو حالات زندگی تھے مصنفین کے اور شعراء کے، اس میں سے بھی سوال آتا تھا۔ لیکن خوشائن بات بچوں کے لیے یہ ہے کہ اس دفعہ جو اب اس میں انٹر میں انہوں نے شامل کیے ہیں، اس میں مصنفین کے حالات اس میں ضرور لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ مصنفین کے حالات سارے موجود ہیں یہاں پر، لیکن اس میں سے کوئی بھی سوال جو ہے وہ پیپر میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہر بچہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کو ضرور پڑھے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میرا لیکچر پھر جہاں پر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے پھر میں اس کو نہیں پڑھ رہا۔ تو آپ ضرور اس کو ریڈ کریں، اس کو پڑھیں کہ ان مصنفین کی زندگی کیسے تھی اور یہ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جو خاص باتیں ہوں گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اب ہم باقاعدہ جو ہے حمد کو شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس طرح ہر 2-3 دن کے بعد میری ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی، اور آپ اس کو سنیں اور پڑھیں، اور بس اس بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمد کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ لفظ حمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لفظ کا تلفظ جو ہے وہ حمد ہے، حمد نہیں ہے۔ ہم عام طور پر اس کو حمد کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ نظم، حمد بھی نظم ہوتی ہے، نعت بھی نظم ہوتی ہے، تو اسی میں سے ایک سلسلہ ہے۔ تو اس کے پہلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، ٹھیک ہے جی؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ کون ذات ہے کہ جس کا نظام پوری کائنات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا نظام رہنما ہے، یعنی کون ہے وہ ذات کہ جس نے ایک پراپر نظام ہمیں دیا، ٹھیک ہے، اور ہم اس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ وہ کون ذات ہے کہ جس کا نظام پوری کائنات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جو مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے تو وہ کون ذات ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، اور ہر طرف کس کی قدرت اور موجودگی کی آواز گونج رہی ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پوری اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ درخت ہیں تو وہ اللہ کا پتہ دیتے ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، ریت ہے، پہاڑ ہیں، کھیت کھلیان ہے، جتنی بھی رب تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ قابلیت ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پتہ لے سکیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میں اس کے اشعار جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو، اس کے ریفرنس کے اشعار ہیں، وہ اینڈ میں ایک ہی دفعہ آپ کو لکھوا دوں گا۔ یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ مختصر مفہوم اور مختصر تشریح کو ہی میں آگے لے کر چلوں۔ دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جی شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ وہ کون ذات ہے کہ جس کا جلال پہاڑوں کے اندر نظر آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے، یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک جلال ہوتا ہے، ان کا ایک روب ہوتا ہے۔ جس بندے نے کبھی پہاڑ نہ دیکھے ہوں، اگر وہ بندہ پہاڑوں کو دیکھے نا تو اس کے اندر ایک روب نظر آئے گا، ایک جلال نظر آئے گا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہاڑوں کے اندر یہ ایک روب ہے، ایک جلال ہے، یہ جلال کس کا ہے، ٹھیک ہے؟ کون ذات ہے جس نے اس کو اتنا بڑا جلال دے دیا۔ رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، اور یہ ہر طرف یہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ مطلب ہر طرف جو ہمیں ہر شے بڑی پیاری نظر آتی ہے، صبح کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، رات کی اپنی خوبصورتی ہے، پہاڑوں کی اپنی خوبصورتی ہے، سمندر کی اپنی خوبصورتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ خوبصورتیاں کس کی ہیں، یعنی کس نے بنائی ہیں، یعنی یہ خوبصورتیاں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں اس پوری نظم کے اندر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے آپ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ جی
کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں جی کہ یہ ستارے کس کے لیے ہاتھ باندھ کر صف بصف کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بڑی ترتیب کے ساتھ ایک لگے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں بے ترتیب بے ہنگم ستارے اس لیے لگتے ہیں کہ ہمیں کوئی ستارہ نظر آتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، وگرنہ یہ پورا آسمان جو ہے وہ ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو شاعر نے بس اس کو دیکھا اور اس کی نظر اس بات پر گئی کہ یہ ستارے سارے کے سارے گویا کسی ذات کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی خدمت بجا لانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو شاعر یعنی سوالیہ طور پر یہ پوچھتا ہے ہر پڑھنے والے سے، جو بھی اس کی نظم پڑھے گا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو ستارے ہمیں آسمانوں پہ نظر آتے ہیں یہ کس کے لیے ہاتھ باندھ کر کس کی یعنی آمد کے لیے یا کس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق، اور یہ مشاہدے کے دروازے کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب شہود کا مطلب ہے مشاہدے کا دروازہ، یہ مشاہدے کے دروازے کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ یہ مشاہدے کے دروازے کیا ہوتے ہیں۔ اصل میں شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے مشاہدہ شاہد سے نکلا ہے، شہود سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، گواہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی، اگر آپ کسی مچھلی کو بھی دیکھتے ہیں، اب اس کا یا بڑی پیاری سی چڑیا کو دیکھتے ہیں، اب چڑیاؤں جو مختلف اللہ تعالیٰ نے چڑیا بنائی ہیں تو ان کی آوازوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ہر شے کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے۔ مطلب بزرگ جیسے فرماتے ہیں کہ بندے کو جتنے سانس آتے ہیں نا اتنے اللہ تعالیٰ تک جانے کے رستے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی رستے سے آپ اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں باب شہود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کائنات بنائی، ٹھیک ہے، اب باب شہود کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے کائنات بنائی اور کائنات بنا کر اس کو دیکھنے کے لیے انسان کو پھر آنکھیں دی ہیں، اور اس کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے کے لیے انسان کو دل دیا ہے، اور اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف اپنی سوچوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیز بھی اللہ کی بنائی ہوئی آپ دیکھیں نا وہ باب شہود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ہر شے، ہر اللہ کی بنائی ہوئی شے اللہ کی گواہی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے آپ کسی شے میں بھی غور و فکر کریں گے نا تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مفہوم جو ہے وہ سارا باب شہود کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب شعر نمبر 4 ہے جی کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق، ٹھیک ہے۔ سرود گانے کو کہتے ہیں، گیت کو کہتے ہیں، صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، چمن کہتے ہیں باغ کو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ کون ذات ہے کہ صبح کی ہوا جس کے لیے ترانے گاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے سرود صبا، صبح کی ہوا کا گانا، سرود گانے کو کہتے ہیں یا گیت کو کہتے ہیں، یعنی وہ کون ذات ہے کہ جس کے لیے صبح کی ہوا ہر باغ میں گانے گاتے پھرتی ہے۔ اب گانے نہیں گاتی ہوا، گانے نہیں گاتی، بلکہ ہوا کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور جو ہوا ہوتی ہے وہ اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھیں جیسے ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نا کہ ٹھنڈی ہوا باہر چلے، بڑی گرمی ہو اور ٹھنڈی ہوا چل جائے نا، تو ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے یار جب اللہ تعالیٰ اپنا اے سی چلاتا ہے نا تو اس کی ہوا تو کمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے، پھر اگلے مصرے میں کہتا ہے کہ کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ نمود ضیاء کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیدا ہونے والی روشنی، ٹھیک ہے۔ نمود کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر طرف جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے یہ کس کا نور ہے۔ آسمانوں کے اندر آپ کو جو روشنی نظر آتی ہے یا تو وہ سورج کی ہوتی ہے یا وہ ستاروں کی ہوتی ہے یا وہ پھر چاند کی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پتھروں میں اللہ پاک نے پتھروں کو رگڑتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، پھر آگ سے روشنی بنتی ہے۔ تو ہر طرف یہ نورانیت جو چھائی ہوئی ہے، شاعر سوالی انداز میں کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری نورانیت کس کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر چھٹے شعر میں، 5ویں شعر میں شاعر فرماتے ہیں
کہ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مکتوم کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا، ٹھیک ہے، اور موج کرم سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ٹھیک ہے، اور صدف اس خول کو کہتے ہیں جس کے اندر نا موتی بنتے ہیں، یہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو صدف سے مراد یہاں پر وہ موتی والی مطلب وہ موتی والا خول نہیں ہے، بلکہ صدف سے مراد ہے دل۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر دل میں وہ کون ذات ہے کہ ہر دل میں جس کی موج کرم چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر دل پر، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے خاص خاص نعمتیں اور رحمتیں کی ہوتی ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہیں۔ ہر کسی کو نہیں پتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا بول سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ گیم کھیل سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایبیلٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موج کرم سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ ہر دل میں چھپی ہوئی ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون ذات ہے کہ جس کی محبت ہر دل میں ہی چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ صدف سے مراد یہاں پر مرادی معنی آپ کیا کریں گے؟ دل، یعنی وہ کون ذات ہے کہ جس کی محبت ہر دل کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرقوم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا ہونا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مرقوم کس کا حرف وفا، حرف وفا سے مراد بھی خلوص ہے، محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیار۔ تو مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پورے آسمانوں پر، زمینوں میں، افق آسمان کے لیے بھی، افق کا جو لفظ ہے وہ آسمان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور افق کا جو لفظ ہے وہ ایسی جگہ کہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر آسمان اور زمین آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسی جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن شاعری میں یا اردو میں اس چیز کو جو ہے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر افق افق سے مراد یہاں پر پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہر طرف یہ جو محبت لکھی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ یعنی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی محبت لکھی ہوئی ہے، ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا نقش ہے، ہر شے سے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون ذات ہے کہ جس کی محبت ہر جگہ پر لکھی ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیں، اب اللہ کی محبت لکھی ہوئی نہیں ہوتی، مراد یہی ہوتا ہے کہ ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اجاگر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، ٹھیک ہے جی۔ شاعر کہتے ہیں کہ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، وہ کون ذات ہے کہ جس کی محبت میں اہل محبت اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون ذات ہے کس کی طلب میں، طلب کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، یعنی وہ کون سی ذات ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں اہل محبت اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، محبت حقیقی ہو یا مجازی ہو، دونوں صورتوں میں محبت جو ہوتی ہے وہ آپ سے قربانی مانگتی ہے۔ آپ اگر اللہ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کرنی بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کون ذات ہے کہ جس کی محبت میں اہل محبت ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو داغ داغ کیا ہوا ہے۔ داغ داغ سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زخموں سے یعنی چھلنی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے نا حضور کے پاس، اور انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے شاہ فرمایا فنظر ماذا تقول، اور سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ تو جب حضور نے انہوں نے 2-3 دفعہ دہرایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے شاہ فرمایا کہ اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آج سے مصیبتوں کے لیے اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت حقیقی ہو یا مجازی ہو، دونوں صورتوں میں محبت آپ سے قربانی مانگتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، اور وہ کون ذات ہے کہ جس کی پیاری پیاری اداؤں نے پوری اس دنیا کے اندر ایک حشر بپا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حشر بپا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حشر بپا کرنا یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے اس میں اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اس مطلب فلاں انسان اتنا پیارا ہے کہ بس قیامت ہی ہے، مطلب اس سے آگے کو پیارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شاعر بھی یہاں پر اسی اسلوب کو استعمال کر رہا ہے، اسی جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے کہ کون ہے وہ ذات،
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے ذات کہ جس کی پیاری پیاری اداؤں نے پوری کائنات کے اندر ایک حشر بپا کیا ہوا. دیکھا نا جی، اب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں نے حشر تو بپا کیا ہے نا، کہ آج تک سائنس جو ہے وہ سر توڑ کوشش کری جا رہی ہے، اور سائنس سب جتنی بھی سائنس کے تجربات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کس میں ہوتے ہیں؟ جو اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مچھلیاں مثال کے طور پر مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، تو ہم تو خیر یہ کام نہیں کرتے، لیکن جو انگریز ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ انگریز جناب سمندروں کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، مچھلیوں کے پاس رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو نوٹ کرتے ہیں، وہ کیسے چلتی ہے، وہ کیسے کھاتی ہے، وہ کتنا اس کی خوراک کتنی ہے، یہ وہ کیسے زندہ رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیتی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر حشر تو بپا کیا ہوا ہے نا. یہ تو ایک مثال ہے، اس کی کروڑ ہاں مثالیں آپ لے سکتے ہیں. تو کیسی کیسی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں کہ سائنس آج تک اس کو اپنے تجربات کے ذریعے سمجھ بھی نہیں پاتے. ٹھیک ہے، سائنس ہار جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جیت جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے کیا کیا ہوا ہے؟ حشر بپا کیا ہوا ہے. اب یہ آخری مقطع ہے. مقطع اس سے پہلے تو نہیں آتا ہوتا تھا پیپر میں، بہرحال میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. امید ہے کہ اس دفعہ بھی مقطع جو ہے وہ پیپر میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ مطلب جب بھی آپ کو کوئی شعر آئے گا نا تو پوچھے گا کہ شاعر کا نام کیا ہے. تو جب وہ شاعر کا نام پوچھے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو شاعر کا نام بتانا پڑے گا. اگر وہ مقطع دے دیتا ہے پیپر میں تو مقطع میں تو شاعر کا نام خود ہی آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود ہی آپ کو ایک نمبر دے رہا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہ پیپر میں آئے گا یا نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں پیپر پیٹرن جو ہے وہ بورڈ کی طرف سے نہیں آیا، تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ پیپر کس طرح آئے گا، کیا چیز آئے گی اور کیا نہیں آئے گی. جی لاسٹ شعر ہم پڑھتے ہیں. جی سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق. ٹھیک ہے، کہتے ہیں سوزاں کا مطلب ہوتا ہے یعنی دل کا جلنا، دل کے جذبات. دل کا جلنا سے مراد دل جل نہیں جاتا، مطلب اس کے جذبات مراد ہوتے ہیں. سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ تائب کا ایک ایک سانس کس کی یاد میں تڑپ رہا ہے. ٹھیک ہے، شاعر گویا اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہے کہ اے تائب، تیرا ایک ایک جو سانس ہے وہ کس کی یاد میں تڑپ رہا ہے، کس کی یاد میں رو رہا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے. فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق. شعلہ نوا سے مراد ہوتا ہے جذباتی باتیں کرنا، جذباتی شاعری پڑھنا. ٹھیک ہے، جذباتی گیت گانا. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کون ذات ہے کہ جس کی جدائی میں ہر چیز جو ہے وہ شعلہ نوا ہے، اپنے یعنی جذبات کے ساتھ آوازوں کو بلند کر رہی ہے. وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی جدائی کسی سے برداشت نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی جدائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے تو جدا نہیں ہوتی نا. اللہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ سے جدا ہو سکتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جدائی اور فرقت ہوتی ہے. تو امید ہے کہ یہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اب میں اس کو اپلوڈ کروں گا، اس کی مشق بھی میں ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. تو آپ نے مجھے ضرور اس کے اوپر فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے یا میری کیا غلطی ہے، مجھے اور کیا کرنا چاہیے. تو اب ہم اس کی مشق کرنے لگے ہیں. اس کی مشق میں فی الحال صرف 2 ہی سوال ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں. ایک یہ شارٹ کوسچنز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ MCQs ہیں. میں آپ کو MCQs اور شارٹ کوسچن بھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا سوال ہے جی اس کا، حفیظ طائب کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کی شاعری کی بنیادی جو موضوعات ہیں وہ حمد اور نعت ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 دوسرا سوال ہے جی، حفیظ طائب کی وجہ شہرت شاعری کی کون کون سی اصناف ہیں؟ تو اس حفیظ طائب جو مشہور ہوئے ہیں وہ بھی حمد و نعت میں ہی مشہور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا جو جواب ہے وہ سیم ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی تیسرا سوال، حرف وفا افق افق مرقوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حرف وفا، یہ آپ سوال جو ہے وہ میرے اسی کلپ میں سے بھی لے سکتے ہیں کہ حرف وفا افق افق مرقوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں لکھا ہوا ہے یا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اللہ کی محبت کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اگلا سوال ہے جی، شان جلال اور رنگ جمال سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آسان ہے جی، شان جلال سے مراد اللہ تعالیٰ کا روب ہے. ٹھیک ہے، اور رنگ جمال سے مراد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری خوبصورتیاں مراد ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے جی، جمال کہتے ہی خوبصورتی کو ہے. اس کے بعد اس نظم کی حیت کیا ہے؟ تو یہ جو نظم ہے یہ غزل کی حیت پر لکھی گئی ہے.
ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اگر آپ واپس آئیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جو غزل ہوتی ہے نا اس میں ردیف بھی ہوتا ہے اور قافیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ میٹرک کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ ردیف کیا ہوتا ہے اور قافیہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو نظم ہے اس میں یہ دیکھیں یہ اب آپ کی میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہے لفظ نما, رہا, جمع, کھلا, ضیا, وفا, بپا اور نوا. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ قوافی ہیں یعنی قافیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور افق 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 یہ جو سارے ہیں یہ ردیف ہیں. تو چونکہ اس میں ردیف بھی ہے اور قافیہ بھی ہے تو اس لیے یہ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کیا ہے, یہ غزل ہے. تو یہ اصل میں اوبیسلی غزل نہیں ہے, یہ نظم ہی ہے. لیکن یہ جو غزل ہے سوری یہ جو نظم ہے یہ غزل کی حیت پر لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا, وگرنہ اس نے آپ سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ اس کی حیت کیا ہے. تو اس کا سمپل جواب تو یہ ہے کہ جی غزل کی حیت پر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کی حیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, کہ یہ کیسے غزل کی حیت پر ہے. تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ اس نظم کے اندر بھی قافیہ اور ردیف موجود ہیں اور غزل جو ہوتی ہے اس میں بھی قافیہ اور ردیف ہوتا ہے, اس لیے یہ یعنی مناسبت پائی جا رہی ہے اس میں, اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نظم کیا ہے, حیت اس کی غزل کی حیت پر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی وضاحت بھی میں نے ساتھ کر دی کیونکہ اس نے سوال میں آپ سے وضاحت پوچھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہیں, اس کو حل کر لیں کہ افق افق رہنما ہے نظام. ٹھیک ہے, جبل جبل عیاں ہے جلال, یعنی جبل کا جو ہے وہ جلال ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے افق افق مرقوم ہے موج کرم. ٹھیک ہے, افق افق مرقوم کیا ہے؟ موج کرم. اللہ کی افق افق مرقوم موج کرم ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا معذرت, اصل میں یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ پرانی بک میں تھا, یہ جو میں نے کھولی بک یہ نئی ہے, یہ پرانی میں تھا. بہرحال افق افق مرقوم ہے حرف وفا. ٹھیک ہے, میرے پاس جو اولڈ بک تھی اس میں ایم سی کیو ذرا چینج ہے. تو بہرحال یہ دوبارہ سے صحیح کر لیں اس کو, افق افق مرقوم ہے حرف وفا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت میں داغ داغ ہیں اہل محبت. ٹھیک ہے جی. اور شعلہ نوائی کا سبب کیا ہے؟ فرقت. ٹھیک ہے جی. باقی آگے اس کا سوال جو ہے فی الحال مشق میں کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ اس کو آرام آرام سے سن سکتے ہیں, اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. جو آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں, مجھے آپ فیڈ بیک دیجیے گا. اور میرا جو اس کا ایڈریس ہے انسٹاگرام کا جو میرا ایڈریس ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ انشاءاللہ اٹیچ کر دوں گا. تو کوئی بھی بچہ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو یہ خود بھی سنیں, اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ میرا جو یہ پڑھائی اور علم کا جو میں نے چراغ جلایا ہے یہ کافی دور تک جا سکے. ٹھیک ہے جی. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.